سردار ارحم خان مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے اندازے کے مطابق ونی میں آئی ہوئی وہ نازک لڑکی اپنی کم مائیگی پر ماتم منا رہی ہوگی، لیکن جب اس کی نظر بیڈ کے بیچوں بیچ پھیل کر سوئی ہوئی نازنین پر پڑی تو وہ بل کھا کر رہ گیا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت! وہ لمبی ڈنگ بڑھتا ہوا اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھا دیا۔ وہ درد سے کراہی، یہ کیا بدتمیزی ہے! پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب ساری کہانی سمجھ میں آئی تو غصے سے چلائی، اپنی آواز نیچی رکھو، مجھے اونچی آواز میں باتیں کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے بیڈ پر سونے کی؟ نکاح کیا ہے آپ سے، بیوی ہوں آپ کی، آپ کے ساتھ منسلک ہر چیز پر پورا حق رکھتی ہوں۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گھاڑتے ہوئے بات کرتی اسے حیران کر گئی تھی۔ امی جان تو کہہ رہی تھی کہ یہ صرف 19 سال کی ہے۔ اس نے بے اختیار سوچا، حق کی بات مت کرو، کیونکہ اگر میں اپنا حق وصول کرنے پر آ گیا تو تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ سجا کر وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اتنی آسانی سے اپنا خوف اس کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اسے خود کو بہت مضبوط بنانا تھا، اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتی تھی، وہ یہ جنگ ہار نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہیں یہاں پر کس وجہ سے لایا گیا ہے اور تم کس وجہ سے میرے نکاح میں آئی ہو؟ سردار ارحم خان کا لہجہ، اس کا انداز، سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ اب اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا بلکہ طنز دیتا ہوا انداز تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی کہ سردار ارحم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو پھر سے اپنے قریب کر لیا۔ مجھ سے اس وقت تک دور جانے کی کوشش مت کرنا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ اگر تمہاری کم عمری کی وجہ سے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو۔ اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکتا خون خوار لہجے میں گررا رہا تھا۔ تم یہاں پر غنی ہو کر لائی گئی ہو، میں آپ کے نکاح میں ہوں اور آپ کی بیوی بن کر یہاں پر آئی ہوں۔ تم میرے بھائی کے انتقام کی بھینٹ چڑھنے کے لیے یہاں پر آئی ہو۔ جو کچھ تمہارے بھائی نے کیا نا، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ بھائی کے ظلم کا بدلہ اس کی بہن سے لیا جائے، اور نہ ہی یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو آپ کس حق سے مجھ سے انتقام دے رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی بیوی کی حیثیت سے ہی اس حویلی میں رہوں گی، اور اگر آپ میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں کورٹ میں جا کر آپ پر کیس کروں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سردار ارحم خان اسے 2 قدم دور جا کر کھڑا ہوا اور اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ جب تم کیس کرو گی تو اسی وقت ہی پولیس ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لے کر حویلی آ جائے گی اور یہاں کے سب مردوں کو گرفتار کر کے لے جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ پہلے تو اسے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اب یہ لڑکی اسے کافی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی، یعنی انتقام لینے میں اسے بہت مزہ آنے والا تھا۔ خیر، میں تو جو کچھ کرنے والا تھا وہ بھول ہی گیا۔ یہ کہہ کر سردار ارحم دوبارہ سے اس کے پاس آیا تو وہ پھر سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ اس بار سردار نے اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے دبوچا۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تمہاری حیثیت یہاں پر ایک نوکرانی کی سی ہوگی، میرے لیے تم صرف اور صرف ضرورت پورا کرنے والا سامان ہوگی، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو اس کے گالوں پر ہلکا ہلکا رگڑنے لگا تھا۔ اس کا انتقام لینے کا انداز سب سے انوکھا تھا۔ اسے جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اذیت دینا چاہتا تھا۔
وہ یہ بات جانتا تھا کہ جس عورت کو محبت دے کر نفرت سے دوچار کیا جائے وہ عورت بری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اسی کے ساتھ یہی کھیل کھیلنے والا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ظالم شخص تھا جو جذبات سے کھیل کر انسان کی روح تک فنا کر دیتا تھا، لیکن وہ یہ بات نظر انداز کر چکا تھا کہ سامنے جذبات سے ایک گندی ہوئی گڑیا نہیں تھی، بلکہ مضبوط ارادوں کی مالک نازنین تھی جس کا دماغ اس کے کنٹرول میں تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی جو فیصلہ کرتی تھی سوچ سمجھ کر کرتی تھی، اپنے خاندان کی سب سے سمجھدار اور لاڈلی بیٹی۔ خیر، تم تھوڑی دیر پہلے حق کی بات کر رہی تھی تو سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں کچھ چیزیں کلیئر کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی سانسوں کی تپش محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ وہ اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، وہ اس کی قربت میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس بات پر بھی حیران ہو رہی تھی کہ وہ اسے مارنے پیٹنے کے بجائے اس کے ساتھ بہت ہی مطمئن انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ نیچے بیٹھو، اس نے نازنین کو اگلا حکم دیا تو وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ نیچے بیٹھو۔ وہ فوراً سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تمہاری حیثیت یہ ہے میری زندگی میں، اور جہاں تک حق کا سوال ہے تو میں مر کر بھی تم جیسی عورت کے پاس نہیں آؤں گا۔ تم تو میری ضرورت کا سامان بننے کے بھی لائق نہیں ہو۔ تم یہاں پر صرف اور صرف میرے پاؤں کی جوتی بن کر ہوگی۔ یہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہوگی کہ تم ساری زندگی میری انچاہی عورت بن کر ہوگی۔ تم میری قربت کو ترسو گی، مگر تمہیں کبھی بھی میری قربت نصیب نہیں ہوگی۔ تمہاری قربت سے بہتر میرے لیے موت ہے۔ وہ پہلی بار بولی تھی۔ انتہائی تلخ لہجے میں اس کی روح تک جھلس آ گئی تھی۔ اگلے لمحے سردار ارحم خان نے اس کو چہرے سے دبوچ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سختی سے بولا تھا، آئندہ میرے سامنے زبان چلائی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے زور سے زمین پر پھینکا۔ میں نے تو سنا تھا کہ سردار ارحم عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ جو سنا تھا غلط سنا تھا۔ آپ کو عزت کرنا تو دور اور اس سے بات کرنا بھی نہیں آتا ہے، یا پھر اب سردار ارحم ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عورت جان بوجھ کر اس کو بھڑکا رہی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا پھر سے اس کے قریب آ گیا۔ اب اس نے جو تھوڑا سا فاصلہ رکھا تھا وہ بھی مٹا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گھاڑتے ہوئے بولا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے نازنین بیگم، میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ عورتیں جو خاندانی ہوتی ہیں اور عزت کیے جانے کے قابل ہوتی ہیں۔ تم جیسی عورتوں کو میں جوتی کی نوک پر رکھنا پسند کرتا ہوں۔ نازنین نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اگر وہ شیر تھی تو سامنے بھی سوا شیر موجود تھا۔ تم آج کے بعد میرے کمرے میں رہو گے، یہاں پر اپنے لیے کوئی چادر بچھا دو اور یہیں پر ہی سو جاؤ۔ میں زمین پر نہیں سو سکتی۔ سونے کی عادت ڈالو، یہ تمہارے باپ کا محل نہیں ہے۔ اب ساری زندگی تم نے اسی جگہ پر ہی سونا ہے، جس کی وجہ سے آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ اگر وہ بے گناہ نکلا تو پھر تمہیں یہاں سے واپس بھیج دوں گا۔ اب اس سے زیادہ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ ہاں، ایک اور بات، میں جس عورت سے محبت کرتا ہوں بہت جلد اس کو دلہن بنا کر اس حویلی میں لے آؤں گا۔ تم اس کی نوکرانی بن کر ساری زندگی اس کی خدمت کرو گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم میرے اور اس کے بچوں کو بھی پالو گے۔ جب ہم میاں بیوی ہنی مون پر جایا کریں گے تو اپنے بچے تمہارے پاس چھوڑ کر جایا کریں گے۔ تم واقعی میں بہت زیادہ انجوائے کرنے والی ہو۔ وہ اس کو چڑھاتا ہوا فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ شاور کے نیچے کھڑا رہا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ باہر موجود اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر نہیں، جسمانی تکلیف سے زیادہ
ذہنی تکلیف درد دیتی تھی، اور اب وہ اس پر وہی اسٹریٹجی اپنا رہا تھا۔ اس کے واش روم میں جانے کے بعد وہ وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ ایک ساتھ کئی آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہو گئے تھے۔ آنسوؤں کا جو گولا اس کے گلے میں اٹکا ہوا تھا، وہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ وہ بے ساختہ چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ یا میرے اللہ، صرف تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ یا میرے رب، تو جانتا ہے کہ میرا بھائی بے گناہ ہے۔ اس پر الزام لگایا گیا، اور اب اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑا، میں گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ میں اپنے بھائی کو ان ظالم لوگوں کے ظلم کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ 2 دن پہلے وہ اور سالار حویلی کے سیر میں بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے جب ایک گارڈ بھاگتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ سالار صاحب، ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ وہ سالار کے قریب آیا اور اس کے کانوں میں جھک کر کچھ کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سالار کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ وہ وہاں پر رکا نہیں بلکہ حویلی سے باہر بھاگا تھا۔ اسے اتنا غصے میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی کے پیچھے بھاگی تاکہ اس کو روک سکے۔ اسے آوازیں دیتی رہ گئی اور وہ اپنی جیپ پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سالار کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہی گارڈ جو پہلے اسے بلانے کے لیے آیا تھا، اس کے پاس اطلاع دینے کے لیے آیا، اور جو خبر اس نے دی، چودھری کے خاندان پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹی تھی۔ چودھری سالار نے سردار ارحم خان کے بھائی سردار جنید خان کو جان سے مار دیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ وہ اونچی آواز میں چلانے لگی تھی۔ اس کو سنبھالنے کے لیے اس کی کزن اس کی طرف بھاگی۔ ماں کو تو ان کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ بابا کے کندھے بھی جھک گئے تھے، جانتے تھے کہ خان خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہر حال میں انتقام لیں گے۔ معاملہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اس گارڈ سے سوال کیا۔ سردار صاحب اور ان کی آپس میں بحث ہو گئی تھی۔ یہ معاملہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی دوست کو مار دے۔ یوں تو چودھری اور خانوں کے تعلقات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی سردار جنید خان کی چودھری سالار خان سے بہت اچھی دوستی تھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر ہی ان کو ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے۔ سردار ارحم خان اکثر ہی جنید خان کو منع کرتا تھا کہ چودھریوں پر اندھا یقین نہ کرو، وہ بہت ہی ظالم اور بے وفا ہے۔ چودھری اکرام صاحب بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتے تھے، مگر وہ دونوں کہاں باز آنے والوں میں سے تھے۔ بچپن کی دوستی تھی، اب تو پکی یاری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اکثر ہی اپنی بہن سے سردار جنید کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے نازنین جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا۔ پھر رات کا وقت تھا، وہ صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی، سر تھا کہ درد سے پھٹنے کو تیار تھا۔ جنید کا باپ سردار فیروز تھوڑی ہی دیر پہلے ان کے گھر سے ہو کر گیا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ 1 دن کے اندر اندر سالار کو میرے حوالے کیا جائے، ورنہ اسے ونی میں لڑکی دی جائے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ جانتی تھی کہ خان بہت ہی ظالم لوگ ہیں اور حویلی میں عورتوں کو عجیب و غریب قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ وہ ان کے انتقام کی بھیڑ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ اسے بچپن سے بے تحاشا پیار اور محبت ملی تھی۔ وہ اپنے بھائی اور بابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اکرام صاحب بھی اپنی بیٹی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ رات کا وقت تھا جب سالار حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ وہ لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس کے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ اگلے لمحے وہ اپنی بہن کے گلے لگ گیا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ 24 سال کا وہ جوان اس وقت بہت بے بس معلوم ہو رہا تھا۔ باجی، میرا یقین کرو، میں نے اسے جان سے نہیں مارا باجی، میرے سامنے اس کو مار دیا گیا۔ کس نے مارا ہے مجھے بتاؤ؟ باجی، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، مگر کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔
میں نہیں جانتا تھا وہاں پر ایک دم سے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے، وہ سب مجھے قاتل کہنے لگے تھے۔ پھر میں وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا باجی، میں بھاگنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں کیا کرتا، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے کزن نے بندوق نکال دی تھی، وہ مجھے بھی مار دیتا۔ شور کی آواز سن کر چودھری اکرام بھی باہر آ گئے تھے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب کچھ اس بگوڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کی بات کو انسنی کرتے ہوئے وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولے، تم جانتے ہو کہ تمہارے اس غلطی کی وجہ سے کیا ہونے والا ہے؟ تمہاری بہن ونی ہونے والی ہے، لیکن میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو ونی نہیں کروں گا۔ جس نے غلطی کی ہے اسی کو ہی سزا ملنی چاہیے۔ اگر وہ خون بہا میں تمہاری گردن مانگتے ہیں تو میں انہیں تمہاری گردن دوں گا۔ اب آپ پلیز ایسا مت بولیں، پلیز چپ کر جائیں ورنہ میرا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اسے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب سارا الزام اس کے اوپر آ گیا ہے، اور سردار ارحم بہت زیادہ غصے میں ہے۔ وہ ہماری کوئی بات نہیں سنے گا، اور جہاں تک میرے بھائی کا سوال ہے تو میں اسے ایسے گناہ کی سزا نہیں دلواؤں گی جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی اسے جان سے مارا ہو۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ یہ میرا بھائی ہے، میرا بڑا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا ہمراز ہے۔ مجھ سے زیادہ بہتر اس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے بابا، اور میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی بے گناہ ہے، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گی۔ تم یہ سب کچھ کیسے کرو گی؟ میں ونی ہو کر اس حویلی میں جاؤں گی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تم میں سے کسی کو بھی قربان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جو ان کی کل کائنات تھے۔ اس چھوٹی سی حویلی میں انہی سے ہی رونق تھی۔ بابا مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارا ہنستا بستا خاندان اجڑ جائے گا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ مجھے پتہ ہے کہ جب تک میرا رب نہ چاہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ میں اپنے حقوق جانتی ہوں، لیکن یہاں قبیلوں میں حقوق معنی نہیں رکھتے ہیں، یہاں پر صرف طاقت کا زور چلتا ہے۔ ونی ایک بہت ہی بری رسم ہے، فکر مت کریں، میں بہت جلدی اس رسم کو ختم کروں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں آنے والی سب لڑکیوں کے لیے آسانی پیدا کروں گی۔ تم جا کر چھپ جاؤ، کسی ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر کوئی بھی تمہیں تلاش نہ کر پائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس نے اپنے بھائی کو وہاں سے فرار ہونے کے لیے کہا، اور پھر جس خاموشی سے وہ آیا تھا اسی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر اس نے اپنے بابا کو PTCL نمبر سے فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی۔ اس نے اپنا نمبر، اپنی لوکیشن، ہر چیز بند کی ہوئی تھی، لیکن رہ رہ کر اسے اپنی بہن کے لیے رونا آ رہا تھا۔ اسے اپنی بہن کے لیے افسوس ہو رہا تھا، جس کا سب سے بڑا خواب اس کی آنکھوں میں ہی ٹوٹنے والا تھا۔ نازنین کی خواہش تھی کہ وہ وکیل بنے، اسی لیے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، اور اب جب یونیورسٹی سٹارٹ ہونے میں کچھ دن ہی باقی تھے تو یہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں خون چاہیے۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ سردار ارحم غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا آپ نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہوا ہے کہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے بجائے میں اس گھٹیا انسان کی بہن سے نکاح کر لوں اور اپنی شادی رچاؤں؟ یہ شادی نہیں ہوگی، یہ انتقام ہوگا۔ تم ساری زندگی اس لڑکی کو تکلیفیں پہنچا کر اپنی روح کو تسکین دے سکتے ہو۔ سردار فیروز سگار پھونکتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولے تھے، میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں جو عورت سے انتقام لے کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتا پھروں، اور نہ ہی مجھے ایسی کوئی خواہش ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ سردار نے اس کا نام پکارا۔ اگر تم نے میری باتیں نہیں مانی تو میں تمہیں سرداری کے منصب سے ہٹا دوں گا اور اپنی جائیداد سے بھی آ کر دوں گا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں؟ میری زندگی میں پہلے سے ایک عورت موجود ہے
میں اس عورت کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگے تھے، اتنا ہنسے کہ ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ سچ کہوں تو سردار ارحم خان جب مرد وفا کی باتیں کرتے ہیں نا تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ کیا تم ایک عورت کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دو گے؟ وہ اب اس کو للکار رہے تھے، مرد بنو مرد، عورت کے پیچھے اپنا سب کچھ برباد نہ کرو۔ تم ایک ایسی ذات پر بھروسہ کرو جسے خود پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ کل کو وہ کسی اور کے ساتھ بھاگی تو بابا آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ شہری لڑکی ہے، اس کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی ہے میں نے۔ دھوکہ دے رہی ہے وہ تمہیں، بہتر یہی ہے کہ اسے اپنی نگاہیں ہٹا لو، ورنہ کل کو تمہاری انہی آنکھوں سے وہ عورت خون کے آنسو جاری کرے گی۔ اس نے اپنے لب بھینج لیے تھے۔ آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اور نہ ہی اسے اس بارے میں کچھ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے تو پھر جاؤ اور چودھری کی بیٹی سے نکاح کرو، اسے اس حویلی میں لے کر آؤ، پھر تم تماشا دیکھو کہ کیسے وہ چودھری تڑپتا ہے اپنی بیٹی سے۔ وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے، کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اپنے بیٹے کو خود بخود ہی ہمارے حوالے کر دے گا۔ تھوڑی سی عقل لڑا لیا کرو، ہر وقت غصے سے کام نہ لیا کرو۔ جنید کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں اس کے قاتل کی بہن سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیسے اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ کیسے اسے وہ تمام حقوق دے سکتا ہوں جو میں نے کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں؟ بابا یہ بات سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہر مرد ان کی طرح ہے؟ سردار ارحم وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے یہ ساری رسمیں اور یہ طور طریقے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ وہ ان روایات کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ واپس گاؤں آیا تھا، لیکن یہاں پر آ کر خود اس رسم کی بھینڈ چڑھ گیا تھا۔ پوری رات اس نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ ماریا کا معصوم چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھومتا تھا۔ اسے ہر چیز سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف بھائی کے قاتل بھی فرار ہو گئے تھے۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی خود کو اتنا بے بس تصور نہیں کیا تھا۔ شاید میں ان چیزوں کے لیے بنا ہی نہیں ہوں، یا پھر شاید میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہی یہاں پر بھیجا گیا ہوں۔ وہ پرسوچ انداز میں چھت کو گھورتا ہوا دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا تھا۔ اگلے دن وہ اس لڑکی سے نکاح کر کے حویلی لے آیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ اس کو میرے کمرے میں لے جاؤ، پہلے میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر بعد میں اس کو حویلی کی عورتوں سے ملوانا۔ وہ ڈائریکٹ اس کے کمرے میں آئی تھی، جہاں پر جا کر سردار ارحم کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ڈرپوک لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اتنی آسانی سے قابو آنے والی عورتوں میں سے ہے۔ دوسری طرف نازنین بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ سردار ارحم نے اس کے ساتھ تعلق بنانے والی کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ بھی ان چیزوں کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ تعلق استوار نہیں کر سکتی تھی جس کے ساتھ اس کا مستقبل ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ کل کو جب سچ پوری دنیا کے سامنے آئے گا تو اسے سردار ارحم خان سے الگ ہونا پڑے گا، اسی لیے اسے سردار کے ساتھ دل نہیں لگانا تھا، نہ ہی سردار کے دل میں اپنے لیے کسی قسم کے جذبات پیدا کرنے کی جرأت کرنی تھی۔ وہ یہاں پر جس مقصد کے لیے آئی تھی اسے اسی مقصد پر ہی فوکس کرنا تھا۔ سردار نے ایک کمبل اور ایک گدا اس کے حوالے کیا، جسے وہ وہیں بچھا کر تھوڑی ہی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ صبح دستک کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ سردار کمرے میں موجود نہیں تھا۔ سامنے ملازمہ کھڑی تھی جو اس کو ایکس رے کرتے ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ مسئلہ مجھے نہیں بلکہ تمہیں ہوگا، وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہی نیچے چلو، بڑی بی بی تمہیں بلا رہی ہے۔ انہیں کہو کہ میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دی، جب تک وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تب تک میں اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے ملازمہ کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی نیچے آئی جہاں پر سردار ارحم خان کی تائی بیٹھی تھی، بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک میرا شوہر نہیں کہے گا
تب تک میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس کی اتنی جرت! اس کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لاؤ۔ ملازمہ نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بھی اب بیڈ پر نیم دراز ہو چکی تھی، لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ سجائے وہ اپنے آنے والے خوبصورت وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی، جہاں وہ ایک بار پھر سے اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتی۔ چلی جاؤ یہاں سے، میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دی ہے اور میں اپنے شوہر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کا حکم میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اپنے شوہر کو ناراض کر کے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ بڑی مولانیوں کی طرح اس نے درس دینا شروع کر دیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، جب اسے پیاس لگی وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں آئی تھی، جب کسی نے اس کے بالوں کی چٹیاں پکڑی اور اسے زور سے زمین پر پھینکا۔ گھٹنے زمین پر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے۔ اس کو اپنا سر بھی چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی نرگس بیگم کھڑی تھی، جو کہ سردار ارحم خان کی تائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتی اس نے نرگس بیگم کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ دوبارہ یہ کوشش مت کیجیے گا ورنہ میں آپ کے ہاتھ توڑ ڈالوں گی۔ میں ہرگز بھی یہ برداشت نہیں کروں گی کہ بلا وجہ کوئی مجھ پر تشدد کرے۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جس کو آپ اپنی مرضی سے ڈیل کریں گے۔ میں ایک جیتا جاگتا وجود ہوں۔ وہ اس وقت ان کی آنکھوں میں دیکھ کر گرا رہی تھی۔ لڑکی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ شازمہ، نجمہ، انہوں نے اونچی اونچی آواز میں ملازمہ کو پکارا، تو وہ بوتل کے جن کی طرح وہاں پر حاضر ہوگی۔ جی بی بی صاحبہ، اس کے ہاتھ پکڑو اور نیتا، میرے بچے، جلدی سے اندر سے کینچی لے کر آؤ۔ ابھی میں اس کو سبق سکھاتی ہوں۔ اس کا تو میں وہ اشر کروں گی کہ یہ ساری زندگی میرے سامنے زبان نہیں چلا پائے گی۔ وہ اپنے ہاتھ ان لوگوں کی گرفت سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ دو ہٹی کٹی عورتوں نے اس کو پکڑ رکھا تھا، اسی لیے ان سے آزاد ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ کینچی لے کر اس کی طرف بڑھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، مجھے بتا، تیری زبان کاٹوں یا تیری چٹیاں؟ اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں کو اپنے ہاتھوں میں لیے سہلا رہی تھی۔ وہ ان پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ نازنین سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ کیا ہوا؟ کیا جواب بہت مشکل ہے؟ نہیں، بے بس یہ سوچ رہی ہے کہ میرے جواب کے بعد جو تمہیں آگ لگے گی اس آگ کو تم کیسے کم کرو گی، کیونکہ وہ تو پانی سے بھی بجھنے والی نہیں ہے۔ اس نے غصے سے نازنین کا جبڑا دبوچ لیا تھا۔ میری زبان کاٹو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی۔ پکی چودرائن ہے بیگم صاحبہ، دیکھ لیں تو کیسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی ہے کہ زبان کاٹے۔ میں تو کہتی ہوں کہ کاٹ دیں تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کارروائی کرتے وہاں پر ایک بھاری مردانہ آواز گونجی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سب لوگ اس سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ شوہر جی، یہ مجھے زبردستی یہاں پر گھسیٹتے ہوئے لائے ہیں۔ نازنین کی باتوں کا نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تائی جان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کوئی بھی آج کے بعد اس عورت کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عورت کا حسن دیکھ کر پگھل گئے ہو، یا پہلی ہی رات اس عورت نے تمہیں… آپ کو کوئی حق نہیں ہے میری ذاتی زندگی میں مداخلت کریں۔ اسے جو انتقام لینا ہے وہ میں نے لینا ہے، یا میرے باپ نے لینا ہے، یا پھر میری ماں نے لینا ہے۔ تمہاری ماں تو اس وقت کومے میں ہے۔ پتہ نہیں اس بیچاری کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ دراصل کچھ دن پہلے سردار ارحم کو اپنی ماں گیلری میں بے ہوش پڑی ملی تھی۔ اسے اسپتال لے کر گیا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی تھی، اور اب سردار ارحم خان اسے دوبارہ سے حویلی واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس نے نازنین کو سختی سے یہ ہدایت کی تھی کہ میری ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ آپ ان سب کی فکر مت کریں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنا قبلہ درست کریں، کیونکہ یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس لڑکی سے جو انتقام لینا ہے وہ میں نے لینا ہے، اور اپنے طریقے سے لینا ہے۔ تمہارا طریقہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ پہلے ہی دن تمہاری بیوی تمہارے کمرے سے بکھرے ہوئے بالوں
تو اب کیا مجھے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانا ہوگا؟ اگر آپ کہیں تو میں کل رات کا ایک ایک واقعہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہوں۔ یہ سن کر نازنین نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو دبایا تھا۔ اس حویلی میں تو پہلے سے ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، یعنی کہ اس کے لیے اپنا کام کرنا بہت ہی آسان تھا۔ 2 ہی دن پہلے اس نے چپکے سے اپنے بھائی کو اپنے نمبر سے کال کی تھی اور اس سے اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ محفوظ جگہ پر تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ رات کے وقت وہ کمرے میں بیٹھا ماریا سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموش تھی، اس کے کپڑوں کو تہہ کر رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کے سامنے کسی اور عورت کو آئی لو یو بول رہا تھا اور وہ اس قدر بے بس تھی کہ برداشت کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، مجھے کون سا اسی انسان سے محبت ہے، یا میں کون سا اس کے ساتھ سیریس ہوں؟ میں بھی شکر ادا کروں گی کہ اس انسان سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے بولی اور ایک بار پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ سردار اسے نوکروں والے سارے کام لیتا تھا۔ جب وہ شام کو گھر واپس آتا تھا تو وہ پہلے اس کے قدموں میں بیٹھتی تھی، اس کے جوتے اتارتی تھی۔ یہ کام اسے برا نہیں لگتا تھا، جبکہ سردار ارحم خان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سب کچھ کر کے وہ اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہو، جبکہ وہ یہ سب کچھ اسے اپنا شوہر سمجھ کر کرتی تھی اور ثواب کی نیت سے کرتی تھی۔ یوں اس کا غصہ بھی کسی حد تک کم ہو جاتا تھا اور اس کو سیٹسفیکشن بھی مل جاتی تھی۔ ایک دن سردار ارحم ماریا کو بتائے بغیر ہی اسے ملنے کے لیے شہر چلا گیا تھا، لیکن وہاں پر جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ ایک غلط عورت پر بھروسہ کر بیٹھا تھا۔ اس کے بابا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ عورت فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اس کے بہت سے مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ راز بھی اس پر اس دن آشکار ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ اسے کسی کی گوشت کی، کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کو سمیٹ لے۔ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ نہا کر واش روم سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی اور پھر اس کے وجود کے ساتھ تھوڑے تھوڑے چپکے وائٹ کلر کے کپڑے اس کو بہت ہی پرکشش بنا رہے تھے۔ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا سردار ارحم؟ حسن دیکھ کر اپنی نیت خراب تو نہیں کر بیٹھے، یا پھر اس لڑکی کے ساتھ تمہاری محبت ختم ہو گئی ہے؟ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم مر جاؤ گے لیکن کبھی بھی میرے قریب نہیں آؤ گے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسی کے الفاظ اس کے منہ پر مار رہی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ کہاں ٹلنے والا تھا، اور نہ ہی فی الحال وہ اس کی باتوں کو سیریس لینے والا تھا۔ بیوی ہو میری، پورا حق رکھتا ہوں۔ اس دن میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ نشے میں کہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے یہ بات کہی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، اور پھر پوری رات ہی وہ اس پر اپنی وحشت نکالتا رہا تھا۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد اس نے اپنے آپ کو اس ظالم انسان کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو وہ غصے سے کمرے میں چیزیں پٹک رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے اوقات میں واپس آ جاؤ۔ میں یہاں پر ایک ایسے گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں جو نہ تو میں نے کیا اور نہ ہی میرے بھائی نے کیا ہے۔ تم لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فکر مت کرو، تمہارے بھائی کو تلاش کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ جس دن وہ میرے ہاتھ چڑھ گیا اسی دن ہی اس کے متھے پر فائر کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ سردار ارحم نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ کل رات کو ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ وہ پرشوق نظروں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے بھی اس طرح کی چیزیں یاد رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، اور مجھے امید ہے کہ دوبارہ کبھی بھی ایسی رات میری زندگی میں نہیں آئے گی، کیونکہ پہلی بار میرا دل کیا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں۔ آپ کی قربت نے مجھے اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گھن آ رہی ہے مجھے اپنے آپ سے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بول رہی ہو؟
اس نے سردار ارحم خان کی انا کو بری طرح سے ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے اس طرح کے خیالات رکھتی ہے۔ وہی کہہ رہی ہوں جو آپ نے سنا ہے۔ اس کو مارنے کے لیے اس کی طرح بڑا ہی تھا کہ خالہ جان کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ ونی میں آئی ہوئی وہ لڑکی تمہاری ماں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ ہر وقت تمہاری ماں کے پاس ہی بیٹھی رہتی ہے جب تک تم آ نہیں جاتے۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا تھا اور پھر لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس رات کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے حسین ترین رات تھی۔ کاش تم میرے بھائی کے دشمن کی بہن نہ ہوتی، یا پھر کاش تم میری ماں کا خیال نہ رکھ رہی ہوتی، پھر میں تمہیں وہ سبق سکھاتا کہ تم ساری زندگی یاد رکھتی۔ یہ صرف کہنے کی باتیں تھی، ورنہ سبق تو وہ اس سے پہلی رات بھی سکھا سکتا تھا، مگر وہ اس کی کم عمری اور پھر اس کی اپنی اس رسم کی مخالفت کی وجہ سے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ جس قدر مطمئن ہوتی تھی، سردار ارحم خان کو لگنے لگا تھا کہ وہ ذہنی تکلیف سے بھی دوچار نہیں ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کوئی پتھر کی بنی انسان نہیں تھی اور نہ ہی اس کا دل پلاسٹک کا تھا۔ وہ بھی جذبات سے بھرا ہوا ایک دل رکھتی تھی۔ وہ رات بھی اس کے لیے ویسی ہی ثابت ہوئی تھی جیسے سردار ارحم کے لیے اس نے بھی وہ سب کچھ محسوس کیا تھا جو سردار ارحم نے کیا تھا۔ اگر وہ اس سب سے انکار کر رہی تو صرف اور صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سردار ارحم اس کو دھتکار کر، اس کو کمزور سمجھ کر اپنی زندگی سے باہر نکالے۔ اس کے سامنے اپنا آپ بہادر بنا کر پیش کرنا چاہتی تھی، چاہے اس دوران وہ اندر سے کتنی ہی ٹوٹ جاتی۔ اس کے سامنے یہ سب کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن جب وہ گھر واپس آیا تو وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کی تائی جان نے آپ کی امی جان کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے آپ کو ان کے کمرے میں اسی وجہ سے ہی کیمرے لگانے کے لیے کہا تھا۔ میں جب ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آپ کی امی کے چہرے پر تکیہ رکھ کر کھڑی تھی۔ شکر کریں کہ میں بر وقت وہاں پر پہنچ گئی ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ کیمرے کی ریکارڈنگ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ سردار ارحم خان نے جب چیک کیا تو جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا۔ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کو جان سے نہیں مارا، یہ سب کچھ بھی آپ کی تائی نے ہی کروایا ہے۔ میں نے خود انہیں آپ کے تائی جان سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو سردار بنانا چاہتی ہیں، اسی وجہ سے وہ آپ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری کہی ہوئی ہر بات ہی سچ ہو۔ آپ کی جیپ کی بریکس فیل کر دی گئی ہیں محترم ہسبینڈ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل فریب انداز میں بول رہی تھی۔ اگر میں چاہتی تو آپ کو یہ نہ بتاتی، آپ جان سے چلے جاتے اور میں یہاں سے فرار ہو جاتی، مگر کیا ہے نا کہ مجھے اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں جو کیا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور پھر آپ ساری زندگی پچھتاووں میں گزار دیں گے۔ جب پچھتاووں کے ناگ آپ کو ڈسیں گے تو میرا دل سکون میں آ جائے گا۔ زندگی میں پہلی بار سردار ارحم خان کو اس لڑکی کی باتوں سے اور اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ رات کے وقت اس نے اپنی جیپ چیک کی تو وہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا نازنین نے کہا تھا۔ اب وہ اپنی تائی جان اور تائی جان پر نظر رکھنے لگا تھا۔ اپنے ایک ملازم کو بھی ان کے پیچھے لگا دیا تھا اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کے ملازم نے اسے ایک ریکارڈنگ لا کر دی تھی جس میں اس کے تائی جان نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ اس وقت وہ نشے میں تھے جب ملازم نے ان کے منہ سے یہ باتیں نکلوائی تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ صرف چودھری اور خانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا۔ سردار ارحم نے ذرا بھی وقت ضائع نہیں کیا اور فوراً ہی اپنے تائی جان کو پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ اس نے اپنی تائی جان کے خاندان کو بھی حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ اس رات وہ بہت زیادہ رویا تھا، پھوٹ پھوٹ کر اور تکلیف سے رویا تھا۔ وہ عورت بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اپنے بابا کے پاس، مگر وہاں پر اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔
اپنے بھائی کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوش تو بہت زیادہ تھی، لیکن ذہن بار بار بھٹک کر سردار ارحم کی طرف جاتا تھا۔ میں کیوں اس کو اتنا سوچ رہی ہوں؟ اسے تو میری ذات سے کوئی غرض ہی نہیں تھی، وہ تو مجھے ایک بوجھ سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو باور کروانے کی کوشش کی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید بھی تھی کہ سردار اسے لینے کے لیے آئے گا، اور اگر وہ مجھے لینے کے لیے آئے تو میں کیا کروں گی؟ کیا میں اس کے پاس چلی جاؤں گی؟ نہیں، میں اس کے پاس کیوں جاؤں گی؟ میں تو اسے پسند ہی نہیں کرتی۔ وہ بار بار اپنے دل سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان بہت سی دوریوں کو ختم کر چکی تھی، کیونکہ اس رات اس شخص نے اس پر سختی نہیں کی تھی، بلکہ بہت ہی محبت سے اس کو سمیٹا تھا۔ اس کے ایک ایک لمس میں نرمی جھلک رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس لمحے کو نہیں بلا پا رہی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، دن رات اپنی رفتار سے آگے بڑھتے گئے۔ زندگی میں کبھی نازنین کو سکون ملتا تو کبھی وہ سردار ارحم کی یاد میں اداس ہو جایا کرتی تھی۔ جب سے اس نے اپنے باپ کے گھر میں قدم رکھا تھا، وہ خوش تو بہت تھی، ورنہ وہاں رہ کر اس نے کافی دفعہ سوچا تھا کہ پتہ نہیں وہ اپنے گھر جا بھی سکے گی کہ نہیں۔ باپ کے پاس آ کر اسے ایک عجیب قسم کا سکون ملا تھا۔ اس کا بھائی اس کے پاس تھا، اس کا باپ اس کے پاس تھا، لیکن سردار ارحم کی یاد میں دل پھر بھی اداس رہتا تھا۔ پھر بھی اپنے باپ کی خوشی کو دیکھ کر وہ بھی پرسکون تھی۔ وہ باپ کی لاڈلی تھی، اس کا باپ اس پر محبتیں نچھاور کرتا تھا۔ آج بھی اپنی بیٹی پر جان دے رہا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی کی ہمت کی وجہ سے اس کا بھائی گھر واپس آیا ہے۔ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی تھی، اپنے بھائی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک کمی موجود تھی اور وہ کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سردار ارحم کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ نازنین کے بھائی نے ایک دن اسے اداس بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، چلے مجھے معاف کر دو، تمہاری وجہ سے آپ کا اتنی مشکل ہوئی، لیکن اب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں سردار ارحم سے آپ کی جان چھڑواؤں گا۔ اور پھر وہ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ سردار ارحم کی یادوں کو اپنے دل سے نکال دے۔ وہ خود کو اس کی یادوں سے آزاد کرانا چاہتی تھی، مگر یہ قید ایسی تھی کہ زنجیریں ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس کے بھائی نے بھی اس سے کہا تھا کہ بہت جلد ہم خلا کا کیس کر دیں گے تاکہ تمہیں مکمل طور پر سردار ارحم سے آزادی مل جائے۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ سردار ارحم سے خلا لے لے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ زبردستی اس کی زندگی میں جائے۔ نازنین کی اس تکلیف کو اس کا بھائی اور باپ بھی محسوس کر رہے تھے۔ پھر اگلے ہی روز نازنین کا بھائی خلا کے کاغذات بنوا کر لے آیا۔ ابھی اس نے وہ کاغذ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ اسے چکر سا محسوس ہوا۔ وہ خلا کے کاغذات پر سائن کرنے والی تھی کہ اچانک نازنین کے چہرے پر سفیدی چھا گئی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں اور وہ بے دم سی ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ پاس کھڑا اس کا بھائی گھبرا گیا تھا۔ وہ زور زور سے نازنین کو بلانے لگا، باجی آپ کو کیا ہوا ہے؟ اٹھیں، ابو جلدی ادھر آئیں۔ نازنین باجی کو کیا ہو گیا ہے؟ شور سن کر اس کا باپ بھی باہر آ گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل دہل گیا تھا اور اپنی بیٹی کو باہوں میں سمیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور پھر پریشانی کے عالم میں فوراً ہسپتال لے گئے تھے۔ سارا راستہ اس کا باپ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ بہت دن انہوں نے اپنی بیٹی کے بغیر گزارے تھے اور اب تو وہ اپنی بیٹی کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہسپتال پہنچے تو وہاں ڈاکٹر نے فوراً اس کا چیک اپ کیا، پھر انہیں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ کچھ دیر کے بعد نازنین کو ہوش آ گیا تھا۔ اس کا بھائی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ارے باجی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے پاس، میں آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ وہ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑے انہیں دلاسے دے رہا تھا۔ اسی وقت لیڈی ڈاکٹر فائل اٹھائے ہوئے اندر آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو مسز نازنین، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی نازنین کے بھائی کے تو
ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ تو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا جائے، حالانکہ سردار ارحم ان سے معافی مانگ چکا تھا اور جنہوں نے غلط کیا تھا انہیں سزا بھی مل چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہن کو ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نازنین کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے باپ نے منع کیا تھا کہ ابھی کچھ بھی مت کہنا، گھر چل کر بات کریں گے، ابھی نازنین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تبھی اس کا بھائی بھی چپ ہو گیا تھا۔ شام میں جب نازنین کو حویلی لے کر آئے، وہ بھی کشمکش کا شکار تھی۔ وہ پریشان تھی کہ کہاں پھنس گئی ہے، اور پھر اسی شام سردار ارحم اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے سردار ارحم کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ نازنین کے باپ نے سردار ارحم کو معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے فیصلہ اپنی بیٹی پر ہی چھوڑا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب سردار ارحم نے نازنین کو ساتھ چلنے کا کہا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، ماضی کو پیچھے چھوڑ دے اور نئی زندگی کا آغاز کرے، مگر نازنین کے دل پر زخم ابھی تازہ تھے۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور آہستہ سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں امید کی چمک اب بھی باقی تھی۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ سردار دوبارہ آیا، دل میں یہ امید لیے کہ شاید اس بار وہ مان جائے گی، مگر جواب وہی ملا۔ نازنین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ ابھی وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ وہ پھر بھی خاموشی سے لوٹ گیا، لیکن دل میں ابھی بھی امید تھی کہ نازنین مان جائے گی۔ جب وہ تیسری بار آیا، اس بار تھکا ہوا تھا۔ نازنین پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیوں بار بار یہ در کھٹکھٹایا جا رہا ہے، لیکن جیسے اس نے سردار ارحم کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اپنی محبت نظر آئی۔ اس کے چہرے پر کوئی شک یا جھوٹ کا سایہ نہیں ہے، تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے لمبی سانس لی اور ہلکی آواز میں کہا کہ میں تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار ارحم کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی جگمگا اٹھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ میں چاہتا ہوں ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیا جائے، وہ سب جو ہمیں دکھ دیتا رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایسی زندگی جہاں صرف محبت ہوگی، جہاں کوئی دکھ یا جدائی کا سایہ نہیں ہوگا، جہاں صرف میں، تم اور ہمارا بچہ ہوگا۔ اور پھر میری امی بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ وہ اب کافی بہتر ہے، لیکن مکمل صحت یاب ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس لمحے سردار ارحم کے لبوں سے بے اختیار الفاظ نکلے، آئی لو یو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے دل کی بات زبان پر لائی تھی۔ نازنین کے وجود میں ایک خوشکن احساس دوڑ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں ان الفاظ کو محسوس کیا، مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ محبت تو اسے بھی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، جہاں روشنی کے جھونکے آہستگی سے آ رہے تھے۔ سردار ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، چلیں۔ دونوں جانتے تھے کہ اب ان کے درمیان کوئی دیوار باقی نہیں رہی، وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ محبت کا وہ لمحہ جو ان کے دلوں میں قید تھا، اب آزاد ہو گیا تھا۔ ان کے دلوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سفر ایک ساتھ طے ہوگا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ایک خوبصورت منزل ان کی منتظر ہے، جہاں محبت ان کا ہم سفر ہوگی اور ماضی کی سب تلخیاں پیچھے رہ جائیں گی۔ نازنین سردار ارحم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، اس منزل کی طرف رواں جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اسے بہت خوش رکھے گا۔ ناظرین، کیسا لگا آج کا ناول؟ اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔